ہیں، ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا. ایسا یہ کیا ہے؟ اس کی کچھ شرح بیان کر دیں. دیکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلکہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاں 72 فرقے تھے، 71 جہنمی تھے، ایک جنتی تھا. اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ سے مراد جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ اعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. جو عقیدے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے وہی قیامت تک رہیں گے. ہر نبی انہی عقائد کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں. تو مراد سرکار کی یہی ہے کہ جو نیا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑ لے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں ہوگا اور وہ نیا فرقہ ہمارے سے وجود میں آ جائے گا. تو اب یہ جو ہمارے عوام میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو مختلف مکاتب فکر مختلف ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ایک فرقہ ہے اور ان کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے. تو وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، جب گنتے ہیں تو 10-12 پہ جا کے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی تو نظر نہیں آ رہے کہاں گئے. یاد رکھیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ایک نام سے معروف ہو جائے تو آپ اسے ایک فرقہ قرار دے کر کہیں کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہیں، یہ تین ہیں. بلکہ اصل جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اشارہ کر ہی دیا ہے کہ عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے جو گروپ مارے وجود میں آتے جائیں گے وہ ایک فرقہ بنے گا، چاہے اس کا کوئی نام نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اگر 6 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک مکتب فکر میں کسی ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو گیا سب سے ہٹ کر کہ جی اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دوسرے مکتب فکر والے کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا، پھر تیسرے مکتب فکر، چوتھے، پانچویں، چھٹے. دیکھیں اب یہ مکتب فکر بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان 6 اشخاص کی تھنکنگ ایک ہو چکی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے ایک فرقہ، یہ ایک گروپ ہے. اس طرح سرکار بیان فرما رہے ہیں. اب وہ کسی بھی گروپ میں سے ہو سکتا ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ جی اس نام کا نام اس یعنی فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے اور اس فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے. یہ کہنا بالکل بیجا ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے متعارف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا نہیں. اگر خدا نخواستہ اس کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو اب وہ چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے، وہ شخص قابل گرفت ہوگا. اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر میں ہیں وہ اسی کے ساتھی کہلائیں گے اور وہ ایک فرقہ ہوگا. اس طریقے سے یہ نہ دیکھیں کہ نام کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ سوچ اور فکر کیا کیا ہے، عقائد کیا کیا ہے. اس اعتبار سے 73 فرقے بنیں گے اور اس میں 72 فرقے یعنی جو گمراہ ہوں گے وہ بنیں گے کہ 72 قسم کے ایسے گروپ بنیں گے. اور ضروری نہیں کہ ہر گروپ کے اندر لاکھوں لوگ ہوں. یہ ہو سکتا ہے 6 کا ایک گروپ بنے، 7 کا ایک گروپ بنے، 50 کا ایک گروپ بن جائے، 5 لاکھ کا ایک گروپ بنے، 1 کروڑ کا ایک گروپ بن جائے. بالفرض اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 73 گروپ بنیں گے اور ان کے آپس کے اندر عقائد جو ہے وہ یعنی ایک گروپ کے اندر جو افراد ہیں ان کے آپس کے عقائد ایک جیسے ہوں گے اور وہ گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے وساوس سے آپ بچ سکتے ہیں.